ناظرین، اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت انوکھا کام کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے شتر مرغ کے پر کو علامت کے طور پر میں لگا رکھا تھا۔ اس کے کیا اثرات ہوئے؟ ناظرین، غزوات میں ایسے ہوتا تھا کہ پہلے جو بہادر ہوتے تھے وہ سامنے آتے تھے اور دعوت دیتے تھے کہ آؤ پہلے ہم سے آ کے مقابلہ کرو، یعنی مکمل جو ہے وہ لڑائی سے پہلے 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی۔ تو ناظرین، جنگ بدر کے مقام پر مشرکین مکہ کی جانب سے عتبہ، شعیبہ اور ولید یہ سامنے نکلے اور مسلمانوں کو پکارا۔ کیا کہا کہ آؤ ہم سے آ کے مقابلہ کرو۔ ناظرین، جب انہوں نے پکارا تو بنو افرا میں سے معاذ، معوذ اور اوف سامنا کرنے کی کوشش کی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے ان کو پیچھے بھیج دیا صفوں میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن عبد المناف یہ باہر نکلے۔ تو عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ اپنا پہلے تعارف کراؤ، کیونکہ چہرے لپیٹے ہوتے تھے ناظرین، جو جنگی لباس ہوتا تھا ذرہ بھی پہنی ہوتی تھی۔ تو عتبہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے ہمسر ہوئے، یعنی کہ لڑنے والا بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ ایک بہادر ہے اور ایک بڑی قوم سے ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، ورنہ تم بھی واپس چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول اللہ، کہ میں حمزہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ اس پہ عتبہ بولا میں حلیفوں کا شیر ہوں، تم میرے ہم سفر ہو، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ پھر عتبہ بولا کہ یہ دونوں تمہارے ساتھ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے عبیدہ بن حارث ہے۔ ناظرین، حضرت عبیدہ بن حارث ذرا بڑی عمر کے تھے، بڑی عمر کی ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے کمزور ہو چکے تھے۔ تو عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں ہمارے ہمسر ہیں، ہم آپ تینوں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو 3 بمقابلہ 3 جب مقابلہ شروع ہوا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ولید بن عتبہ آیا، جسے مولا علی نے اسی وقت ہی مار گرایا۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، جسے حضرت حمزہ نے واصل جہنم کر دیا۔ پھر عتبہ کے ہتھیار بھی حضرت حمزہ نے لے لیے۔ ناظرین، غزوہ بدر میں جو حضرت حمزہ مختلف جو ہے وہ مشرکین کو واصل جہنم بھیج رہے تھے، تو ساتھ ہی ایک لفظ بول رہے تھے خدھا وانا من بنی عبد المطلب، کہ لے جاؤ اس کو، یعنی اس لاش کو، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ جنگ بدر میں حضرت علی اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مشرک کے ساتھ سامنا ہوا، وہ لوہے میں لپٹا ہوا تھا، اتنی زیادہ اس نے زریں پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں اسے پہچان نہیں پایا تھا یہ ہے کون ہے، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور مقابلے کی مجھے دعوت دی۔ جب میرا اور اس کا سامنا ہوا تو اس نے تلوار کے ساتھ مجھ پر وار کیا اور میں نے ڈھال کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا، تو اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے تلوار کے ساتھ جب اس کے کندھے کے اوپر اتنا زور کا وار کیا تو اتنی موٹی زرہ پہنے ہونے کے باوجود اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ گیا، اور میری تلوار اتنی زور کی تھی کہ اس کی زرہ جو لوہے کی بنی ہوتی ہے اس کو توڑنے میں کامیاب ہوگی۔ تو ایسے لگا کہ جیسے وہ میری تلوار سے مرے گا، لیکن میں نے اتنے میں ایک اور تلوار کی چمک دیکھی جو اس پہ چل رہی تھی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ تلوار کون چلا رہا تھا تو وہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت حمزہ نے وہی لفظ بولا خدھا وانا ابن عبد المطلب، کہ اٹھا لو اس کو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین، غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے مشرکین جو ہے وہ قید بھی ہو گئے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں جو مشرکین جو مارے گئے تھے وہ تو ان کو تو گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، آپ نے جانا ہی ہے۔ تو ناظرین، قید ہونے والے میں ایک مشرک کا نام اسود بن عامر بن حارث تھا۔ تو ناظرین، حضرت حمزہ نے اسے قید کر لیا تھا
تو امیہ بن خلف نے اس کے متعلق ایک گواہی دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں امیہ کو قید کر کے ہانکتے ہوئے لے جا رہا تھا تو امیہ نے مجھ سے پوچھا کہ آج تم لوگوں کے بیچ میں تم نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنے سینے کے اوپر اور یا اپنی ٹوپی کے اوپر دو روایات ہیں کہ اپنی ٹوپی کے اوپر یا سینے کے اوپر شتر مرغ کا پر لگا رکھا تھا، وہ کون تھا؟ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو امیہ نے سن کے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارا آج بہت برا حشر کیا ہے۔ تو ناظرین، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے دن کیسا شیر والا کردار ادا کیا۔ ناظرین، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس جوانمردی کے ساتھ لڑائی لڑی تھی اور اتنے مشرکین کو واصل جہنم کیا تھا، تو کفار کے ٹارگٹ میں آپ کی شخصیت تھی۔